السلام علیکم ناظرین. آج آپ سب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی. میں کیونکہ اس میں شریک تھی تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ آج کی جو پریسر ہے اس کا ایجنڈا ایک سیاسی جماعت یا ایک شخصیت ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں چل رہا تھا یا جو میں توقعات لے کر گئی تھی وہ یہ تھی کہ سی ڈی ایف کی تعیناتی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے گی. اس عہدے کے طریقہ کار کو وضع کیا جائے گا کہ کس طرح سے کام کیا جائے گا, آپریٹ کس طرح سے ہوگا, آفیشل ورکس کیا ہوں گے. میرے ذہن میں یہ سوالات تھے, لیکن جب میں وہاں پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ آج کا یہ جو پریسر ہے اس کا ایجنڈا ہے اویئرنیس کریٹ کرنا اس ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے جو کہ ملک میں ایک نیریٹو کریٹ کر رہی ہے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اس سیاسی جماعت کی کارروائیاں کس طرح سے فروغ پا رہی ہیں اور اس کے علاوہ خارجیز کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں. اب میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی اس ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے جس کا ذکر کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے جو بھی اندر جاتا ہے ملاقات کے لیے بانی تحریک انصاف سے ملنے کے لیے, جب وہ اندر سے باہر آتا ہے تو وہ ایک بیانیہ لے کر آتا ہے, اور وہ بیانیہ ہوتا ہے اینٹی اسٹیٹ کہ کس طرح باہر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے اور اسٹیٹ کے ایسٹس کو نقصان پہنچانا ہے. تو اس بات کی ریاست اجازت نہیں دیتی ہے. گفتگو کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ انٹرنل نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر کیا گیا اس ایک سیاسی جماعت کے بانی کو, ان کی جماعت کو, کہ یہ اب ریاست کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں. ریاست کو ان سے جو ہے کافی ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ آتے ہیں, دھرنا دے دیتے ہیں, دھاوا بول دیتے ہیں, احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں جو کہ ریاست کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج جس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ایک ایتھنیسٹی سے بلونگ نہیں کرتی ہے. دے جسٹ ویئر ون یونیفارم, اور اس یونیفارم کے اندر وہ کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو, وہ کسی بھی کلچر سے بلونگ کرتے ہوں, کسی بھی صوبے سے ہوں. آفٹر آل دے آر دا فورسز آف پاکستان اینڈ دے بلونگ ٹو پاکستان. دے آر ولنگ ٹو گیو دیئر لائفز فار پاکستان اینڈ ولنگ ٹو موٹیویٹڈ ٹو ٹیک دا لائفز فار پاکستان. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو ایک سٹیکر, ایک ٹیگ, ایک برانڈ کے نیچے ریاست خلاف کام کر رہی ہے, ریاست مخالف چل رہی ہے, تو وہ ہم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے علاوہ اس پریسر میں یہ تھا کہ ایک نارسسسٹ سوچ پریویل کر رہی ہے اس ایک جماعت کے اندر, اور ڈیلیوژنل قسم کا ایک مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے جو کہ وہاں پر ہونا نہیں چاہیے. تو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں انہیں کرنے نہیں دیا جائے گا. پلس جو فیلڈ مارشل ہیں, جو آرم فورسز ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں, ان کے درمیان بی دیٹ اینی اینٹی, اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اندر آ کر درار ڈالنے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ آڑے ہاتھوں نمٹا جائے گا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باہر نکلنا, احتجاج کرنا, دھرنا کرنا, مطالبات کرنا آپ کا کام ہے, اور یہ آزادی اظہار رائے میں آتا ہے, یہ آپ کے بنیادی حقوق میں آتا ہے, یہ آپ کا آرٹیکل 17 ہے. تو لیٹ اس ٹیل یو دیٹ آرٹیکل 17 یہ نہیں کہتا کہ آپ اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو, اسٹیٹ کے انٹیگریٹی کو, اسٹیٹ کے ڈیفنس کو سیبوٹاج کریں, اس کو نقصان پہنچائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ کرنے نہیں دیا جائے گا. اور وہ ایک شخصیت جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال دیتی ہے, جو کہتی ہے اپنے بجلی کے بل پھاڑ دو, جلا دو ان کو, اور کہتی ہے کہ دوسری حکومت آ گئی ہے تو آپ اپنے ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دو, پاکستان کولیپس کر جائے گا, پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی. تو آپ ایک ایسے شخص کی باتوں کو کیسے فالو کر سکتے ہیں, اور یہ شخصیت جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہو آپ اس کو پرو پاکستان کیسے تصور کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں یہ کسی ذہنی مرض کی نشاندہی کرتی ہیں. کوئی شخص ذہنی مریض ہی ہو تو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. میں آپ کے ساتھ پریسر کا احوال شیئر کر رہی ہوں جو اس پریس کانفرنس میں ہوا, اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی تھی وہ تو میں آپ کے ساتھ اینڈ پر شیئر کروں گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیانیہ بنایا جاتا ہے ریاست کے خلاف, انڈیا سے بنتا ہے, افغانستان سے بنتا ہے, لیکن یہ کیوں بنتا ہے؟ آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیوں بنتا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے بانی تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور اس کے بعد وہی ایجنڈا افغانستان اٹھا لیتا ہے، وہی ایجنڈا یہ بھارت اٹھا لیتا ہے، وہی ایجنڈا پاکستان سے مفرور جو یوٹیوبرز ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ایک پورا نیکسس ہے جو اینٹی اسٹیٹ کام کر رہا ہے. تو یہ چلنے نہیں دیا جائے گا. نہ صرف یہ بلکہ وہ جو وہاں پر بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف پروگرام کرتے ہیں، وہ تو پاکستان کے وائس چیف آف سٹاف کی بھی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا چلے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وائس چیف آف سٹاف اناؤنس ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بھی اناؤنسمنٹ اور اعلانات کر چکے تھے. عجیب و غریب قسم کے جو بیانات ہیں وہ ارناب گوسوامی کے پروگرام میں سننے میں آ رہے تھے. ہی سیڈ اٹ ملا منیر کہہ کے آپ انہیں مخاطب کر رہے تھے. سو ارناب گوسوامی، یو آل نو دیٹ پاکستان کے خلاف کس طرح سے اس کے اسٹیٹمنٹ سامنے آتے ہیں. تو یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور مارکہ حق کے بعد پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی، پاکستان نے جتنی ترقی کی، پاکستان کا ذکر جیسے دنیا میں ہوا وہ آپ سب نے دیکھا. تو ہی واز ایمفسائزنگ کہ اگر ایک سوچ جو کینسرس ہو چکی ہے اور ایک باڈی کو وائرس پھیلا رہی ہے تو ہمیں اس کینسر کو کیور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے لیے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقات کر کے باہر آنا اور بات کرنا پاکستان مخالف، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ جو ایک میں نے کہا تھا نا بہت امپورٹنٹ بات ان کی جانب سے کی گئی تھی، وہ میں ان پر کرنا چاہ رہی تھی. دیٹ واز، وہ کہتے ہیں کہ you can fool some of the people all the time. You can fool all of the people some of the time. But you cannot fool all of the people all of the time. تو آپ تمام لوگ شعور رکھتے ہیں، آپ خود اپنا اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. I was there. I just wanted to bring out whatever that presser had. Although کہ آپ سب نے اسے دیکھا، لیکن پھر بھی I just wanted to share whatever happened in that room. For now, thank you. Goodbye.